اور اب آپ کو براہ راست لیے چلے کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک سے گفتگو کر. ان کا یہ ایک بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے، اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے. تو یہ بڑی بڑی خواب تھی. تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے، آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے، جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو. کہ جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور، صلاحیت دی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میرا زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے، یا ہم نے یہ زمین پہ، جس طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح، چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. لیکن سب سے پہلے میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو میں اللہ سے مانگا، جو میں نے زندگی میں محنت کی، وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کو، جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیو کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا ہے. میری صرف اب ایک میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کو وہ ملک بنانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں، کہ وہ دراصل اسی واپس جس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان بنا تھا، ہم واپس اسی جگہ کے اوپر جائیں، ادھر سے اس خواب کو پھر سے کھڑا کریں کہ وہ مثالی اسلامی ریاست بنائیں، دنیا میں مثال بن جائے، لوگ پاکستان کی مثال دیں کہ یہ ہوتی تھی، یہ ہے وہ ریاست جو ایک مثال بن کے نکلی ہے، جس طرح کہ مدینہ کی ریاست ایک مثال بنی تھی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو سب سے پہلے میں ایک آزاد انسان ہوں. آزاد انسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں نے زندگی میں یہ ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھی، جو میں بننا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میں اپنے آپ کو جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا، جتنا بھی مشکل ہو، میں سمجھتا تھا وہ ناممکن نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے آزاد ذہن. آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے. اور وہ اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے میں سب میں وہ صلاحیت دی ہے. ہم جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں، جو پکچر کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا پوٹینشل دیا ہے، تو ہم سب میں پوٹینشل ہے. لیکن جب آپ ایک بڑی خواب دیکھتے ہیں تو، اور آزاد ذہنی بڑے خواب دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی دنیا میں میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، میں سب دور کر کے
تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو میں آپ کو صرف پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سب میں اور آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب میں وہ صلاحیت ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں وہ آپ کر سکتے ہیں. رکاوٹ کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے بڑی خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے خوف، ہارنے کا خوف. اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں وہ بڑی خواب کے پیچھے گیا اور زندگی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خوف کی وجہ سے کہ اچھا وہاں میری جان کو خطرہ ہوگا، کئی انسان اپنی خواب کو چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ کہ جی میری رسک نہ چلی جائے، یہ کہ میں اچھی بلی میری نوکری لگی ہوئی ہے، دل تو میرا اس نوکری میں نہیں ہے، کرنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن اگر میں ادھر گیا تو یہ میری نوکری نہ چلی جائے. یہ 3 سب سے بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کے. اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے مقصد سے پہنچنے کے لیے روکتا ہے. تو میری ساری زندگی میں بھی خوف تھے. کرکٹ کھیلنے آیا جب میں شروع کیا تو تب ساروں نے مذاق اڑاتے تھے میرا کہ نہیں کھیل سکتا. میرے 2 بڑے فرسٹ کزن تھے، وہ میرے سے بہت اچھے تھے، وہ پاکستان کے کرکٹ ٹیسٹ کیپٹنز بن چکے تھے، میں سب سے چھوٹا تھا. تو سب نے کہا نہیں آپ تمہارے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے. تو ہر راستے کے اوپر دنیا آپ کو کہے گی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ہر وقت پھر آپ کا مذاق اڑتا تھا. میں جب پہلا میچ کھیلا میں ٹیم سے نکال دیا گیا، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اب یہ ختم ہو گیا. میری اپنی ٹیم مذاق اڑاتی تھی. تو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں گے، جب بڑی خواب کے پیچھے جائیں گے تو سارا وقت لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اور دوسری مشکلیں آئیں گی سامنے، مایوسیاں آئیں گی، برے وقت آئیں گے. لیکن جو ہیومن پوٹینشیل ہے نا، جو اللہ نے ہمارے اندر طاقت دی ہے، ہم تب اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ میں نے کشتیاں جلا کے یہ کام کرنا ہے. جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ میرا کوئی پلان بی نہیں ہے، اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو میرا اور کوئی دوسرا پلان نہیں ہے. مشکل تب پڑتی ہے جب لوگ فیل کیسے ہوتے ہیں. میری زندگی کے تجربے میں فیل کیسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے ایک کام کرنے میں اور جب وہ رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کو، یہ نہیں تو میں کوئی اور پلان بھی کر لوں گا. جو اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے نا، یہ بڑی سمجھنے والی آپ کو سب کو یہ بات ہے کہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ نکلتا کیسے ہے؟ وہ نکلتا تب ہے جب ہم ایک چیز کے اوپر جنونی طور پہ فوکس ہو جاتے ہیں. ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. یا یہ میں جب کسی چیز کے پیچھے جاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یا میں یہ کروں گا اور یا میں مر جاؤں گا. یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی ہو جائے میں نے یہ کرنا ہے، اور اگر مجھے جان بھی میری جانی پڑے تو تب بھی میں کروں گا. تب اللہ نے انسان کے اندر وہ پوٹینشیل دی ہے، تب وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور اس کی ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی، اور آپ یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ جو دوسری چیز وہ یہ کہ جب آپ کا برا وقت آتا ہے تو وہ آپ کا کیریکٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے. اچھے وقت پہ کوئی سارے تالیاں بجاتے ہیں، جب ہم جیتے تھے میچ تو کوئی ساری آپ کی غلطیاں بھی بھول جاتے تھے، سارے تالیاں بجاتے تھے، آپ کے سارے دوست بن جاتے تھے. لیکن جب برا وقت آتا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں. اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میری کیا غلطیاں تھیں. آپ کے اندر اور یونیورسٹی میں اور کالجز میں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے اندر ایک ایبلٹی جو نہیں پڑھتے وہ آپ میں وہ ایبلٹی ان سے بہتر ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کدھر غلطی کی. آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں.
انگریزی کا ورڈ ہے سول سرچنگ کرتے ہیں، اپنے اندر جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی. اور ادھر آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیں. میں ہمیشہ جب کرکٹ کھیلتا تھا غلطی ہوتی تھی، میں میچ ہارتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، رات کو میں سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں پوری طرح اپنے ذہن میں پوری طرح جائزہ لے لوں کہ میں نے غلطی کیا کیا غلطی اور جو آگے میں نے دہرانی نہیں ہے. یہ انسان کا جو پروگریس ہوتا ہے نا زندگی میں اوپر جانے کا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایک ہار نہ ماننا، اور دوسرا جو برا وقت آتا ہے اپنی غلطیوں کو خود جائزہ لو، میں نے کدھر غلطی کی ہے. اور پھر تیسری چیز کہ محنت کرو، اس کے بعد محنت کر کے اپنی غلطیاں دور کرو. اور یہ ہے انسان کا پروگریس. کوئی بھی دنیا میں آج تک انسان ایک دم سیدھا اوپر نہیں چلا گیا. جو بھی انسان اوپر جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے سائیکلز میں. اوپر جاتا ہے، برا وقت آتا ہے، مار کھاتا ہے، گرتا ہے نیچے، پھر وہ وہاں اپنا جائزہ لیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور وہ جب نچلا وقت آتا ہے، جب وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، تب وہ ہار جاتا ہے اور پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے. تو پہلے تو میری یہ چیز ہے کہ آزاد ذہن آزاد فیصلے کرتے ہیں. دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ایجادیں کی، نئی نئی چیزیں ایجادیں کی، جب مسلمان ایک وقت پہ ہم اپنی پیک پہ تھے، ہمارے اندر خود اعتمادی تھی، ہمارے اندر کانفیڈنس تھا، تو ایک ایسا وقت تھا کہ کئی 100 سال تک جو سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، کہ آزاد ذہن تھے. وہ سمجھتے تھے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہتے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور وہ ذہن پھر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، اور جو بڑے 100 سال تک مسلمان دنیا کے اندر لیڈ کرتے رہے ایجادوں کے اندر، سائنس کے اندر، جو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر جو ان کی جو رینیسانس آئی، جو یورپ میں رینیسانس تھی، جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے وہ کئی 100 سال تک وہ گیپ پورا کیا، جبکہ وہ گریک سویلائزیشن اور رومن سے جو بیچ میں گیپ تھا وہ مسلمانوں نے پورا کیا، مسلمان سائنٹسٹ نے. تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہی اوپر جاتے ہیں، پرواز انہی کی اوپر ہے. غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں، کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی. دوسری چیز، ملک، ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سپر پاور کی جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم انہیں خوش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے، جو ہمارا ماسٹر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے. جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باحیثیت قوم، جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم ایک آزاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے. اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے. محمد الرسول اللہ، انہوں نے، ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو. لیکن لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے، کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا. تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے. جو مدینہ کی ریاست کی میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا.
وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، ان 10 سالوں کے اندر دنیا بدل گئی. ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے. کہ 625 جنگ بدر 313 لڑنے والے تھے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، یارمک کی جو جنگ ہوئی تھی، گھٹنے ٹیک گیا مسلمانوں کے سامنے. 11 سالوں کے بعد کہاں 313. رومن ایمپائر کی جو ایک سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے، اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، جو پرشین ایمپائر تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقلاب لے کے آئے تھے کہ وہ بالکل انسان، چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. سب سے پہلے ہوتی ہے خودداری. علامہ اقبال کی جو ساری شاعری، اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں، علامہ اقبال کے بہت پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. خودداری، یہ ان کی جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے، شکوہ اور جواب شکوہ، کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں پہ پہنچ گئے. یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذہنی غلام بیٹھے ہوں، جو سارا وقت خوف زدہ ہوں کہ جناب ہمیں کوئی ناراض نہ کر دیں اگر ہم سستا تیل لیں گے روس سے، اپنی قوم کی زندگی آسان کریں گے، تو ہمارا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالروں نے ان کو غلام بنا دیا ہے. ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے سستا تیل لے رہا ہے امریکہ، روس سے 40% کم پہ تیل لے رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم یہاں مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے. اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں. ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، ایک دھبکا پڑا، ایک ٹیلی فون میسج آئی، چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اور اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے. میں اکیلا لگا رہا، بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں. اور مجھے ہر قسم، مجھے یہی لوگ، یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے، جی یہ وہ ہے، یہ پرو دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ غلام ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم، اور خاص طور پہ آپ جو ملک کا مستقبل ہے، اپنے آپ کو آزاد کر لیں. ایک قوم بنتی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے خوددار قوم، غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے. دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے. جب یہ ایک دنیا کا اصول ہے، کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے، پہلے اپنی عزت خود کریں. جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں، تو جب آپ کا پرائم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے
تو اس کو تو خیر وہ تو بے شرم لوگ ہیں، ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں، چوروں کی کیا عزت ہوگی، لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں، ہر پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو جو آپ میرے فیوچر ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا، ہاتھ پھیلا کے، جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اربوں اربوں ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح، اور باہر لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے قرضہ چاہیے۔ تو یہ